نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو شہر عظیم حدیث میں اس کو جو مہینہ آ رہا ہے یہ ہے شہر عظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ سائے افغن ہو رہا ہے جو بڑی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تمہارے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض تھے۔ اور ایسے فرض تھے کہ پچھلی امتوں میں تو یہ تھا کہ رات کو کھانے سے نماز کے بعد جو کھا لیا وہ کھا لیا، اب اگلے دن افطار کے وقت اجازت ہے کھانے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت اور اتنے تعلق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت پہ کتنی آسانیاں رکھی آپ اللہ تعالیٰ نے۔ صبح سحری میں تک کھانے کی اجازت ہے، پہلے نہیں تھی، لیکن اب سحری تقریباً جب بھی ختم ہوگی اس کے بعد مغرب میں کرنا ہے افطار۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تمہارے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اللہ، یہ جو تو نے صبح سے شام تک بھوکا رکھوا رہا ہے، حاصل کیا ہے؟ فرمایا کہ منشأ خداوندی یہ ہے کہ تم رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یہ ہے مقصد روزہ رکھوانے کا، کہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ، یہ نہیں کہ کسی نے ایک مہینے کے روزے رکھ لیے اب وہ متقی اور پرہیزگار ہو گیا، نہیں۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ اچھا، روزے کے تقاضے ہیں، وہ بھی پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کو روزے کی حالت میں گالی نہ دیں، غیبت نہ کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کر بھی رہا ہے تو فرمایا کہ یہ کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ زبان کا روزہ ہے، نظر کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے۔ فرمایا کہ ان خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اور اللہ کی یہ مہینہ ہے شہر عظیم، عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر تم بیمار ہو، اگر تم مریض ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، روزے چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ اور فرمایا کہ اب ظاہر ہے کہ بھائی دکھ اور بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر بیمار ہو جاؤ، اللہ نے رعایت دی ہے اس امت کو کہ بھائی بعد میں رکھ لینا۔ اور یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، دسترخوانوں کے اوپر پورے سال جو چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں وہ اس رمضان کی برکت ہے۔ اور یہ جو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا رزق بڑھاتے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے ہر گھر میں کھجور ہے، اور جو چیزیں اہتمام ہوتا ہے افطار میں، دہی پکوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو چیزیں ہر گھر کے اندر ہے۔
فرمائے کہ اتنا اجر اور ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی اپنے مسلمان بھائی کو افطار کروا دے، اتنا اجر و ثواب ہے کہ روزے کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ روزہ رکھنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، جو افطار کروا رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، روزے کے برابر۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے اللہ کا نظام اور سسٹم کہ دقیانوس بنے میں بالکل ہی وہ کر کے نہیں، اس کو تو اس نے افطار صحیح نہیں کروایا، کم کروایا، نہیں، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اپنی شان کے مطابق، اجر عظیم عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے لو لگائیں اور دنیا کے خرافات سے مکمل طور پر بچیں، محفوظ رہیں۔ یہ مہینہ جو ہے اس میں عبادت کریں، رات کو جاگیں اور تہجد پڑھیں۔ تہجد کی لازمی پڑھی، تہجد بڑی برکت کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، بلندی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ تھا، یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، اور اس میں جتنی عبادتیں زیادہ سے زیادہ ہو سکیں وہ ادا کریں اور اللہ سے کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے لو لگائیں۔ اسی کا نام ہے استقبال آمد رمضان المبارک، رمضان کا اہتمام کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے کہ بھئی کب رجب آئے، کب شعبان آئے گا، جلدی سے رمضان کا مہینہ آ جائے خیر اور برکت کا۔ ایک بات اور عرض کروں گا اہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بھی ساری رات اللہ کے آگے سجدے کی حالت میں موجود ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، یا اللہ یہ عطا فرما، یا اللہ میری امت کو ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ تھا، بہرحال یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ عظمت والا مہینہ ہے، بلندی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ For more updates, subscribe now and press bell icon.